انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں دی ہیں، ایک دل اور ایک نفس۔ دل جو ہے یہ جذبات کا مقام ہے، محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، خوشی کا جذبہ، غم کا جذبہ۔ جذبات کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور نفس جو ہے یہ خواہشات کا مقام ہے۔ ہر اچھی یا بری خواہش انسان کے نفس میں ہوتی ہے۔ اچھی خواہش تو یہ میں تہجد گزار بن جاؤں، مجھے تکبیر اللہ کی پابندی نصیب ہو جائے، یہ اچھی خواہشات۔ اور بری خواہش یہ کہ مجھے پہچانا جائے، ہر بندہ میری بات کو مانے، میری بات کو سنا جائے، یہ بری خواہشات ہے۔ جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس میں اچھی خواہشات رہ جاتی ہیں، اور اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو فطرتاً نفس کے اندر برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس کی قسم کھا کر فرمایا کہ اس کے اندر ہم نے فسق و فجور اور تقوی دونوں چیزوں کو رکھ دیا ہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ پر محنت نہیں کرتا، اس کا نفس اس کو فسق و فجور ہی کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ ہر انسان کے نفس کی یہ چاہت ہوتی ہے میری خواہشات پوری ہو، میں انجوائے کروں، مجھے لذت ملے۔ آنکھ قابو میں نہیں رہتی، زبان قابو میں نہیں رہتی، کان قابو میں نہیں رہتے، شرمگاہ قابو میں نہیں رہتی، بس وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میری خواہش پوری ہو جائے۔ اس لیے نفس اپنی مرضی چلاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں کو جی میں تو وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی، میرا دل چاہے گا۔ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا، اس کا مطلب یہ کہ میں اپنی مرضی پہ عمل کروں گا، اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کروں گا۔ شریعت کہتی ہے کہ انسان کی مرضی کیا چیز ہوتی ہے، اصل تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو ہمیں تو ہر حال میں اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، اپنی مرضی پہ نہیں چلنا، اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اور یہی نقطہ سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اتنا کسی اور بت کی پرستش نہیں کی گئی جتنا نفس کی پرستش کی گئی ہے۔ اللہ کے بعد جس معبود کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی ہے وہ انسان کا نفس ہے، اور کوئی بت نہیں ہے ایسا، انسان کا نفس ہے۔ یہ اتنا بڑا معبود ہے کہ انسانوں نے اپنے من کی پرستش کی ہے، اپنے من کی پوجا کی ہے، جو دل نے کہا وہ کر لیا۔ اس چیز کو سوچا ہی نہیں کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اور یہی بنیاد اور فساد کی جڑ ہے کہ انسان کا نفس اتنا قوی ہو کہ جو اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہو انسان اس کو پورا کر دکھائے۔ یہ جو ذکر و سلوک کی محنت ہے یہ نفس کو کمزور کرنے کی محنت ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس کو مارنا۔ مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز زندہ تھی اور اس پہ چھری پھیر دی وہ مر گئی۔ مارنے سے مراد یہ ہے کہ نفس کو اتنا کمزور کر دینا کہ یہ شریعت کی مخالفت کرنا چھوڑ دے، اس کو نفس کا مارنا کہتے ہیں۔ نہنگو اژدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا۔ نہنگ کہتے ہیں کروکوڈائل کو۔ کروکوڈائل کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، پائتھن کو مارنا مشکل کام نہیں ہے، میل لائن کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام ہے اپنے نفس کو مارنا۔ نہنگو اژدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، شیطان ایک سجدے نہ کرنے کے اوپر مارا گیا، اس کو دربار سے دھتکار دیا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا۔ اس نے ہزاروں سال جو سجدے کیے زمین پر تو ان کا کیا فائدہ نکلا۔ نتیجہ تو یہ تھا نا کہ ایک سجدے کے نہ کرنے پہ وہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کاموں میں ہمارا نفس موافقت کرتا ہے ہم شریعت کے ان کاموں کی، ان باتوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جس کام میں نفس مخالفت کرتا ہے تو شریعت کا حکم چھوڑ کے نفس کی پوجا کر لیتے ہیں، نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور یہی چیز شرک خفی کہلاتی ہے۔ ایک ہے شرک جلی۔ شرک جلی کہتے ہیں کہ انسان بتوں کو سجدہ کرے، درختوں کو سجدہ کرے اور قبروں کو سجدہ کرے، اس کو شرک جلی کہتے ہیں، واضح شرک ہے۔ اور ایک ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ شرک خفی کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا اور ایک طرف انسان کی اپنی خواہش آ گئی، تو وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اگر خواہش پہ عمل کر لیتا ہے اس نے شرک خفی کا ارتکاب کر لیا۔ یہ مشرک ہے، ابھی بھی آزاد نہیں ہے، موحد نہیں ہے، اس نے اپنے نفس کو اپنا جو ہے خدا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ذکر و سلوک کی محنت انسان کو سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو کیسے توڑنا ہے، کیسے چھوڑنا ہے اور اس کو کیسے رد کرنا ہے، اپنی ٹیمپٹیشنز کو کیسے ہمیں برداشت کرنا ہے۔ انسان کے اندر ذکر کرنے سے یہ قوت آ جاتی ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں غیر محرم کی طرف، مگر نہیں دیکھتا۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زبان سے یہ بات نکالوں
مگر وہ دوسرے کی غیبت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیتا ہے، اور یہی چیز انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ www.darsequran.com